علاقے میں غریب بچی ہے، یتیم بچی ہے، اس کی شادی میں بھی تعاون کیجیے، اس کے رشتے میں بھی لگانے میں بھی تعاون کیجیے، اور بھی جو اس طرح کام اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے جو علاقے کی پریشانی وہ دور ہو جائے گی۔ جس کو اللہ نے صلاحیت وہ جوانی میں حج کر لے، جوانی میں جائے گا وہ حج کے تمام ارکان کو بہت اطمینان سے ادا کرے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن بڑھاپے میں ظاہر بات ہے نماز پڑھنے میں تو گھر میں تکلیف ہوتی ہے، وہاں تو رش کی وجہ سے اور زیادہ ہر چیز میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جس کو صلاحیت ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے جوانی میں وہ جتنے بھی جلدی اس حج کو ادا کر لے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ سفید داڑھی، سفید ٹوپی اور سفید کپڑے میں ملبوس یہ وہ حجاج کرام ہیں جو اس عمر میں بھی دینی، سماجی اور فلاحی کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سنی حجاج ویلفیئر سوسائٹی رام گنج اس نوعیت کی منفرد تنظیم ہے جس کے ارکان اور ممبران صرف حجاج کرام ہی ہیں، اور گزشتہ ایک دہائی سے اس تنظیم کے بینر تلے حجاج کرام مسلسل نئے عازمین کی رہنمائی، دینی تقاریب کا انعقاد، مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا اور ضرورت مندوں میں ضروری سامان تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی اسکرین پر حاجیوں کی اتنی بڑی تعداد جو آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل اس تنظیم سے جڑے مرحوم حجاج کرام اور دنیا بھر کے سبھی حجاج کرام کے ساتھ ساتھ جملہ مومنین و مومنات کے لیے منعقدہ ایصال ثواب کی تقریب کا ایک منظر ہے، جس میں تقریباً 500 سے زائد حاجیوں نے شرکت کی اور مقامی کئی علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا الحاج سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی المعروف سرکار بابو حضور سید نشی خانقاہ عالیہ سمرقندیہ دربھنگا موجود تھے۔ بابو حضور نے حاجیوں کے جذبے اور حوصلے کو دیکھ کر کافی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جتنی خوشی اور اطمینان یہاں آ کر ہوا کہیں نہیں ہوا۔ بابو حضور نے اسی اتحاد کے ساتھ کام کرنے اور بالخصوص غریب اور یتیم بچیوں کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ حضور، یہ ہمارے علاقے کے حجاج کرام جس کی عمر سب 60 سے زیادہ کے لوگ ہیں، حاجی لوگوں کا یہ اتنا اچھا کام ہے، اس بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فروری کی 14 تاریخ ہے، اور یہ رام گنج میں جو ہر سال حجاج کرام میلاد کی شکل میں محفل منعقد کرتے ہیں، اور تمام حجاج کرام چاہے رام گنج کو، چوپڑا کو، اسلام پور کو اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس بار ہم لوگوں کو بھی شرکت کا موقع ملا۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کی اس محفل کو قبول فرمائے، اور پھر حجاج کرام نے جس محبت کا اور جس ایکتائی کا اظہار کیا ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھیے، اور اس کو صرف ملا تک یہ نہ کرے بلکہ اس کو آگے بڑھائے۔ جو علاقے میں غریب بچی ہے، یتیم بچی ہے، اس کی شادی میں بھی تعاون کیجیے، اس کے رشتے میں بھی لگانے میں بھی تعاون کیجیے، اور بھی جو اس طرح کام اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے جو علاقے کی پریشانی وہ دور ہو جائے گی، دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود لوگ تاخیر کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ؟ ہاں، اور میں جو حضرات کو اللہ جل شان انہوں نے حج کرنے کی استطاعت دی ہو، صلاحیت دی ہو، اس کو حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی وفا نہیں، زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں، کب کیا ہو جائے۔ تو حج جو ہے نا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے صاحب استطاعت پر حج بھی فرض ہے، تو فرض میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ خاص کر کے آج کل کے وہاں جو ماحول ہے، جو رش ہے، تو جس کو اللہ نے صلاحیت وہ جوانی میں حج کر لے، جوانی میں جائے گا وہ حج کے تمام ارکان کو بہت اطمینان سے ادا کرے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن بڑھاپے میں ظاہر بات ہے نماز پڑھنے میں تو گھر میں تکلیف ہوتی ہے، وہاں تو رش کی وجہ سے اور زیادہ ہر چیز میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جس کو صلاحیت ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے جوانی میں وہ جتنے بھی جلدی اس حج کو ادا کر لے، یہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، بہتری ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔